شروع کے ان 2-4 دنوں میں یہ بزرگ جن کا نام بابا حکمت یار تھا مسلسل میری حاضری میں رہا۔ اس رینجر پوسٹ پہ 3 وقت ڈیوٹیاں بدلتی تھیں۔ 8-8 گھنٹے 6 سانڈنی سوار اپنے اپنے علاقے کے گشت پہ نکلتے تھے۔ تھل کے بیچوں بیچ وہ دور دور تک نگہداشت پہ نکل جاتے۔ مجھے انہوں نے ایک نیم پختہ سی علیحدہ کوٹھری میں فولڈنگ بیڈ ڈال دی تھی۔ یہ کوٹھری دراصل ان کے مواصلاتی نظام کے لیے موجود بیٹریوں کی چارجنگ کے لیے تھی۔ مختلف کیمیائی محلول، تیزاب وغیرہ کے ملی جلی بو کی بنا پہ یہ قدرے ہٹ کر واقع ہوئی تھی۔ اس کے لیے میری ہی پرزور درخواست پہ انہوں نے عارضی طور پہ مجھے یہاں ڈال دیا تھا۔ اس کوٹھری کے اوپر پانی جمع کرنے کی ٹینکی بنی ہوئی تھی جو شاید سوکھی تھی، کیونکہ اس کے بھرنے کا انحصار بارشوں پہ ہوتا ہے، اور ابھی بارشوں کے قریب قریب کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ شتر خانہ، دفتر، رہائشی بیرک، اسلحہ خانہ اور گودام وغیرہ کوٹھری سے کافی ہٹ کر تھے۔ کوٹھری کی ایک چھوٹی سی کھڑکی مغرب میں کھلتی تھی اور ایک مشرق کی جانب، جہاں رینجرز نے صبح کی ورزش اور پریڈ کے لیے گراؤنڈ سے بنائی ہوئی تھی۔ صرف ایک قباحت تھی کہ یہاں کی نفری کے لیے جو صحرائی انداز کے بیت الخلاء بنے ہوئے تھے وہ کوٹھری کے دروازے کے بالکل سامنے تھے، جبکہ مسجد اور وضو خانہ بیت الخلاء کے عقب میں تھا۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق مجھے اس کوٹھری میں مزید 7-8 روز رکنا تھا، کیونکہ چاند اتر رہا تھا اور 9 چندی جمعرات میں یہی کچھ 7 روز باقی تھے۔ سیاں ان فراغت کے 2-3 دنوں میں قدرے سنبھل گیا تھا۔ میرے ہاتھ مٹھی سے کچھ گھاس دانہ دودھ لے لیتا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ شتر خانے میں دوسری سانڈنیوں کی سنگت میں پڑنے پر رضامند نہ ہوا۔ ہلکے ہلکے بغبغاتا ہوا گرتا پڑتا بھاگ آتا تھا۔ اس الگ تھلگ جگہ پہ پڑنے کی ایک وجہ یہ سیاں بھی تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے یہ ذمہ دار سرکاری کارندوں کی کارکردگی متاثر ہو، کیونکہ میں یہاں اپنی ذاتی دلچسپی یعنی چلہ ریگتی کے بقیہ حصے کی تکمیل کے لیے پہنچا تھا، جس کی تکمیل کا اشارہ مجھے خواب رویا کے ذریعے مل چکا تھا، اور اس چلے کے ضروری محرک ریگ ماہیوں کا بھی موسم تھا، اور سیاں کی صورت میں میرا مطلوبہ شتر بچہ بھی قدرت نے براہ راست عطا کر دیا تھا۔ غلام حسین اور بابا حکمت یار بھی خوش قسمتی سے مل گئے۔ بابا حکمت یار تو تصوف کے حوالے سے ساتھ جڑا، جبکہ غلام حسین شاید اپنے بیمار بھائی غلام عباس کی صحت کے لالچ میں قریب آیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ انشاءاللہ چلے سے فراغت کے بعد میں غلام عباس کا علاج، دوا اور دعا دونوں سے کروں گا، اور بفضل خدا بغیر کچھ خرچ کیے وہ دنوں میں تندرست ہو جائے گا۔ ادھر میرے رینجر عقیدت مند اللہ یار نے تو میرے پہنچتے ہی 1 ماہ کے لیے رخصت لے لی تھی۔ وہ اسی رخصت میں اپنی شادی کا پروگرام بھی بنائے بیٹھا تھا۔ نکاح تو شاید 1.5 سال پہلے ہو ہی چکا تھا۔ وہ اپنے جی میں ٹھانے بیٹھا تھا کہ بابا ادھر آئیں گے تو سسرال والوں سے بیوی کی رخصتی لوں گا۔ اس کی خواہش تھی کہ بیوی آئے اور جو پہلا کھانا پکائے وہ بابا کھائیں۔ کچھ برس پہلے سرکار شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے عرس پہ میں نے یوں ہی مذاق مذاق میں سے کہہ دیا تھا، اللہ یار تمہاری بیوی بڑی رسیلی اور چمپا چمیلی سی ہوگی، اس کے سبھاؤ میں محبت اور ہاتھ میں لذت ہوگی، وہ آئے گی تو تیرے لیے بڑی خیر و برکت لائے گی۔ پھر ایسے ہی ہنسی ہنسی میں نے اس کے 2 بچوں کے نام محمد یار اور علی یار بھی رکھ دیے۔ بس وہ دن اور یہ دن اس کی یہی رٹ کہ بابا آئیں گے تو دلہن لائیں گے، جب دلہن آئے گی کھانا پکائے گی تو بابا کھائیں گے۔ اللہ یار 27 برس کا جوان ہونے کے باوجود ابھی تک 27 دنوں کا معصوم سا بچہ تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر میرے روبرو ایسا بن جاتا تھا۔ مجھے ادراک تھا اب جو میں یہاں پہنچا ہوں تو بہو کے ہاتھ کا پہلا کھانا کھا کر ہی واپس لوٹوں گا۔ میں نے ادھر پہنچنے پہ دوسرے دن کہہ دیا تھا، بیٹا اب تم دونوں 1 دنوں میں یہاں سے نکل لو، گھر جا کے شادی کی تیاری کرو، ٹھیک 25 روز بعد کی تاریخ لے لو۔ 21-22 دنوں میں میں ادھر سے فارغ ہو لوں گا۔ اس دوران آتے جاتے بھی رہو۔ بہاول نگر کون سا یہاں سے دور ہے، میری نگہداشت خبرگیری کے لیے یہاں بہت سے اللہ کے بندے موجود ہیں۔ آنے جانے والوں کی تعداد اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس میں کچھ میرا بھی سرد برتاؤ تھا، مگر زیادہ دخل اس رینجرز پوسٹ کا تھا
جہاں غیر متعلقہ افراد کا آنا جانا ممنوع تھا۔ اکا دکا آ بھی نکلتا تو میں اسے جلد فارغ کر دیتا۔ چوتھے روز میں نے اللہ یار بھگو، بابا حکمت یار اور غلام حسین تینوں کو پاس بٹھایا اور بتایا، اگلے 2 روز بعد نوچندی جمعرات ہے، امر الہی ہوا تو میں اپنے چلے کے لیے ریت میں اتروں گا۔ اللہ یار بھگو اسی دن اپنے گھر چلا جائے گا۔ بابا حکمت یار اور غلام حسین دونوں اپنے اپنے اوقات مقرر کر کے دن رات وہاں چلہ گاہ پہ موجود، حاضر اور میری ہدایت کے مطابق چوکس اور خبردار رہیں گے۔ یہ درمیانی 2 دن مجھ سے قدرے دور رہتے ہوئے 24 گھنٹے مجھ پہ نظر رکھیں گے، بلکہ بلا اشد ضرورت و مجبوری وہ مجھ سے بات چیت کرنے سے اجتناب کریں گے۔ میرا کوئی عمل یا بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ مداخلت نہیں کریں گے۔ کچھ مزید ہدایات تینوں کے ذہن نشین کرانے کے بعد میں نے انہیں خبردار کیا کہ سستی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ انہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ کچھ وضو، نماز اور اوراد کے بارے سمجھانے کے بعد تینوں سے کہہ دیا، آج سے ہر قسم کی ملاقات سختی سے بند ہے۔ اب میں بیٹری چارجنگ والے کمرے میں چارج ہونے کے لیے بند ہو گیا ہوں۔ سیاں بھی میرے ساتھ اندر چلا آیا تھا۔ 4 روز پہلے اس چوکی پہنچنے پہ میں نے اپنا کھانا پینا بتدریج کم کرتے کرتے تقریباً ختم ہی کر دیا تھا۔ معدے، مثانے کی زنبیل، بوجھ اور علائشوں سے خالی ہو چکی تھی۔ میرے تھیلے میں ہلکا سا مسلح، مٹی کا ایک کوڑا پیالہ، اونٹ کی کھال کی چھوٹی سی چھاگل جس میں آب زمزم اور دنیا بھر کے مقدس پانیوں کا مرکب تھا، تقریباً 1 تولہ کالے تل اور اتنے ہی بھنے ہوئے جو۔ میں اس چلہ ریکتی کا دورانیہ 11 دن یا 21 دن ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کے 6 چلے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ 7واں 2 حصوں میں چلہ بڑا اہم اور مشکل ہوتا ہے۔ مرشد بابے اس کی اجازت ذرا کم ہی دیتے ہیں۔ اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ ذرا سی غلطی، بے احتیاطی سرزد ہو جائے تو عامل موصوف ریت کی قبر سے باہر نہیں نکل پاتا، بلکہ اندر ہی ختم ہو کر ریت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کسی مردے کی طرح چلہ کاٹنے والے کا بھی باہر کی دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ عام انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح عالم برزخ کی جانب مراجعت کر جاتی ہے۔ اس لیے بے روح جسم بوسیدہ پڑ کر گل سڑ کر رزق خاک بن جاتا ہے، جبکہ صاحب چلہ کی جان، جسم اور روح اپنے فطری انجام کو نہیں پہنچے ہوتے، بلکہ تزکیہ جسم و نفس کے ایک مرحلے کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جہاں ان جان لیوا چلوں کے لیے بے پناہ خود اعتمادی، بے خوفی چاہیے ہوتی ہے، وہاں اپنے مرشد بابے کی خصوصی نظر، توجہ اور استعانت بھی سلامتی اور کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس چلے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب تک اس ریگتی چلے کے ابتدائی 6 چلے پائے تکمیل تک نہ پہنچ پائیں، اس چلے سے نہ تو فائدہ اور نہ ہی کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ جز وقتی صوفیوں، درویشوں کے چلے، وظیفے الگ اور آسان سے ہوتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کے جوخم اور جان کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ان سے ان کا مقصد روحانی طور پہ کوئی منصب اور مقصد کا حصول نہیں ہوتا، محض اپنے حلقہ مریدین میں اپنا قد و قدر بالا کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دیکھا دیکھی اور روحانی جنون میں مبتلا ہو کے بھی ان اشغال میں پڑ جاتے ہیں۔ بابا نتھا، جن پہاڑوں لتھا۔ لاہور دریائے راوی کے وسیع و عریض کنارے اس کا پاٹ، ذخیرے بیلے، شمشان گھاٹ، معروف غیر معروف بزرگوں کی قبریں، مزارات، بارہ دری، مچ کچھ، مگر، گیروں اور ملاحوں کے جھونپڑے وغیرہ کبھی اچھی بری شہرت کے حامل تھے۔ کناروں کے ذخیروں میں جنگل منگل کا سما ہوا کرتا تھا۔ مختلف انواع کے پھولوں پھلوں کے باغات، سایہ دار چھتنار درخت، رنگ برنگے طرح دار خوشنوا خوش ادا طیور اور فرحت و فطرت کا نور ظہور ہوتا تھا۔ یہاں کی گہما گہمیاں کہیں موسموں کی منت کش نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہر موسم چاہے وہ خزاں کا ہو کہ بہار، پت جھڑ یا برسات، گرمی سردی، یہاں ہر وقت ویلے موج میلے جمے رہتے تھے۔ موسیقی کے جلسے، بیت بازی، کہانی کہاوتوں، فی البدیہہ شعر گوئی، کہانی کہاوت، ہیر رانجھا، سیف الملوک،
اور مرزا صاحبہ کے مجمع، کبڈی، کشتی، پہلوانی اور تن سازی کے اکھاڑے، بھنگ اور چنڈو خانے، کچی دیسی شراب کی بھٹیاں، ملنگوں اور تلنگوں کے ڈیرے، یعنی یہاں امنگوں، ترنگوں اور رنگوں کے پھریرے لہرایا کرتے تھے۔ صبح، دوپہر، شام اور رات، دریا کی جانب بڑھنے والا ہر راستہ انسانوں سے لپا پتا ہوتا۔ ٹانگے، یکے، گاڑیاں، بگیاں، سائیکل اور پیدل، اپنے وقتوں کے مشہور گائکوں کا صبح کا ریاض راوی کنارے ہوا کرتا تھا۔ یعنی صبح کاذب سے ہی سلسلے وفا کے شروع ہو جایا کرتے تھے۔ نرم نرم نمدار ریت، پولی پولی پروائی، پانیوں میں جھلملاتا ہوا شرمیلے ستاروں کا عکس، چاندنی کے چھپکے مارتا ہوا پونگ، سرکنڈوں کے پیچھے حق اللہ ہو کی صدا ابھر رہی ہے تو کہیں کوئی حافظ اپنا دورہ قرآن کر رہا ہے۔ سرکار شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے سابق مزار والے کنارے پہ دھیان گیان والے دھرنے دیے ہوئے اور شمشان گھاٹ کے قریب کالے علم جادو ٹونے والے اپنے جنتر منتر تنتر کی کلیاں ہانڈیاں دہکائے پڑے ہوئے ہیں۔ بابا چنن چراغ کے تکیے کے پاس نو آموز گھرے گھروں میں منہ دیے آواز کی بنیاد بنا رہے ہیں۔ کہیں راگ بھٹیار چھڑا ہوا ہے، پیا جی راکھو چرن دوارے آئی جوگن، کہیں بھیرو رنگ بکھرا ہوا ہے، کوئی سرگم پہ الاپ لے رہا ہے، میاں کی ٹوڑی، اور کہیں راگ بہار انگ جگا رہا ہے، کوئی دم ملہار کی موملہ برت ہے، کرن کرن اترے اجیارا سنگ سنگ آوے پی ہمارا۔ یہیں سے آگے بڑھتے جائیں تو دریا اپنا دامن پھیلاتا جاتا ہے۔ دریا کی دونوں بغلوں بازوؤں کے چھدرے گھنے بال نمایاں ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی جھاڑ جھنکاڑ، دریائی بقائن، کالا پدہ کیکر، سفید آک، پھن پھوڑا، چوہنگ، بھیکڑ اور دیگر علم غلم جو دریا کے کنارے نیم ریتلی زمین پہ اگ سکتا ہے، یہاں موجود۔ دائیں بغل بازو سردارہ کا باغ کا راستہ تو بائیں جانب مائی جنداں کی مڑھی اور بہت آگے سگیاں کا وقوع، درمیان پرانے گجر پورے کی جانب جو راستہ بنتا تھا، اس سے کچھ پہلے ایک پرانا قبرستان تھا جو سیلابی پانی سے سمٹتے سمٹتے خاصا دور کھسک گیا تھا۔ یہاں کٹاؤں میں ایک ٹبہ سا تھا جو کچوپروں کا ٹبہ کہلاتا تھا۔ یہاں مردہ کچوپروں کے کاسے، ہڈیاں اور ایک ناگوار دل ابانے والی بدبو سی فضا مقدر رہتی تھی۔ نازک مزاجاں شاہ قماشاں ادھر کا رخ نہیں پکڑتے تھے۔ اسی ٹبہ نما اونچی کرسی والے کٹاؤ میں بڑے گھنے کالے مگر لمبی لمبی سولوں والے کیکروں کا ذخیرہ تھا۔ نیچے بھر بھری مٹی جس میں دریائی ریت کا تناسب کچھ زیادہ ہی ہوتا۔ اس وادی پرخار کچوپروں کے مرغزار میں بابا نتھے شاہ کچوپروں والے کا آستانہ تھا۔ وہ کچوپروں والا شاید اس لیے مشہور تھا کہ کچوپروں کا نیم برشت گوشت بڑی رغبت سے کھاتا تھا اور پانی کی جگہ بھنگ بھی کاسائے کچوپر میں پیتا تھا۔ کچھ لوگ اسے چڑیلوں بھوتوں والا بابا بھی کہتے تھے۔ سر پہ گھپریل، جڑی ہوئی غلیظ لٹیں، داڑھی مونچھ کے بے تحاشا بڑھے ہوئے بال اور خاکستری بھگول میں لت پت استخوانی جسم بھی اس کی ایک بڑی پہچان تھا۔ ہر لمحہ بھنگ کے نشہ میں بھنگیائی ہوئی انگارہ آنکھیں، کڑک دار آواز، حال حلیہ روبرو دریائی، جنگلی لکڑیوں سے ہمہ وقت دہکتا ہوا مچ، تھوڑے تھوڑے وقفے سے دل دہلا دینے والی سنگ کی پھونک، ارد گرد درختوں پہ لٹکی ہوئی منحوس چمگادڑیں، الو کی الوٹیں، نکمے نچلے گالڑ گوسڑوں کی دھما چوکڑیاں، بیٹ بنے، چڑیوں، چوہوں اور شارکوں شکروں کے شور شرابے، ان سب سے دو جوتے اوپر کچوپروں کے چھپر چھتے، سڑی گلی ہڈیاں۔ بابا نتھے شاہ کے بال کے ان کے لیے راوی کے نونہال کچوپر اور گنڈا سنگھ یا چھانگے کی جنگل کی بھنگ بوٹی بطور نذرانہ لانا نہ بھولتے تھے۔ بابا نتھے شاہ ہندو تھا یا مسلمان، سکھ یا عیسائی، یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنی اس وقت کی عمر اور عقل کے مطابق اندازہ لگایا تھا کہ یہ محاشے
ان چاروں مذہبوں سے بالواسطہ مستفیض ہیں۔ کچوپر کی تھگلی سی منڈی باہر کھینچتے ہوئے وہ مولا مقاد رولا کا فلک شگاف نعرہ بلند کرتے، جو ان کے کسی نہ کسی سطح پہ مسلمان ہونے کا اشارہ تھا۔ اس طرح حرام و حلال، پلید و پاک میں امتیاز نہ برتتے، جسم کے نیچے اوپر بے تحاشا بالوں پر کی پرداخت و پرورش، ناف کے اوپر جینوں قسم کی پتلی سنگلی، جس ساتھ کانسی کی چھوٹی سی ایک سلیب سی لٹکی رہتی تھی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا، دراصل وہ سلیب نہیں تھی، ایسے ہی کوئی اوٹ پٹانگ سی چیز تھی، جس کا استعمال اس وقت ہوتا تھا جب کوئی ضدی قسم کا کچوپرا اپنی منڈی اپنے خول میں سمیٹ لیتا، یعنی یہ کچوپروں کا ٹن اوپنر تھا۔ بابا نتھے شاہ دن رات کے اکثر حصوں میں کھاتے رہتا یا کچھ پیتے رہتا، کھانے کے لیے کچوپر جبکہ پینے کے لیے بھنگ وافر تھی۔ بابا پینے سے پہلے کچوپر پہ گرفت کرتے، بہلا پھسلا کر نکیلے ناخنوں والی انگلیاں انگوٹھے کی ترکیب سے اس کے کسی للوے کی چھلو جیسی منڈی کا دبو چاک کرتے، پھر اس فلک شگاف نعرے مولا مقاد رولا کی آڑ میں کچوپر کی لگدی سے گردن جھٹکے سے باہر کرتے، تب کمال احتیاط و رسانی سے ماتوب کو الٹا کر دیتے، اپنے خول کی ڈھلوان پر چاروں پاؤں سے خیالی بائسیکل چلاتا ہوا کچوپرا اگلے چند لمحوں میں زندگی کی سرحد سے باہر نکل جاتا۔ باقی کا کریا کرم بچے بال کے کرتے تھے، چھری چاقو سے کسی ناریل کی طرح چھیل چھال کر گودا اور خول الگ، خونیلے گوشت کا مچا بن دھوئے اٹھا کر انگاروں پہ لوٹا دیا جاتا، جبکہ خون اور علائش سے مزین کاسہ خون میں بھنگ بھر کر نوش جان کی جاتی۔